السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام نحمده ونصلي على رسوله الكريم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میری محبت کا محبت جواب دے، میری محبت کا محبت جواب دے، منفی رویہ چھوڑ مثبت جواب دے۔ حاضرین مجلس، احباب گرامی، اللہ رب العزت کے خاص فضل و کرم کے ساتھ آپ دوست احباب علماء کرام کی ختم نبوت کانفرنس کے سٹیج سے گفتگو سنتے چلے آ رہے ہیں۔ مجھے چند لمحات کے لیے جو باتیں آپ سے کرنی، اسٹیج بھی اگر عام طور پر کٹ کر دو گے اور توجہ کرو گے تو میں امید ہے قرآن کی پریاس۔ خاموش دل بھری محفل میں چلانا نہیں اچھا، ادب پہلا کریمہ ہے محبت کے کریم۔ جس ہستی کے نام پہ ہم اکٹھے ہیں، اس ہستی کی ذات بھی بڑی ہے اور بات بھی بڑی ہے۔ شاید کہ تربیت کا فقدان ہے، تربیت سے ہی بدلتا ہے قوموں کا مزاج، وگرنہ علم سے ابو جہل کی جہالت نہیں جاتی۔ ایک بات کرنے لگا ہوں، پلے باندھی ہے۔ کوئی بھی خطیب جب گفتگو کر رہا ہو، جب وہ اللہ اور اس کے رسول کی بات کر رہا ہے تو آنے والا جتنا مرضی بڑا ہو، وہ میرے محبوب کی ذات اور بات سے بڑا نہیں ہوتا۔ کمال ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، خشوع کے ساتھ، خضوع کے ساتھ جو بھی خطیب گفتگو کر رہا ہے، وہ کوئی چھوٹا ہے یا بڑا ہے، وہ بات بڑے کی کر رہا ہوتا ہے۔ اسے سننا، توجہ دینا، یہی عین ادب ہے اور یہی عین ایمان ہے۔ آنے والے کے نعرے، گفتگو، پیغمبر کی حدیث کو چھوڑ کر کے، اللہ کی بات کو چھوڑ کے اس طرف ہو جانا، نہ یہ میرا منہج ہے اور نہ ہی اہل الحدیث کہلوانے والے کو یہ زیب دیتا ہے۔ عمر گزر کے اسٹیج کے اوپر یہ بات کہتے ہوئے اور سمجھاتے ہوئے، لیکن افسوس ہے کہ شاید ہم اس چیز کو جن ہاتھوں میں دے دیتے ہیں انہیں اس چیز کا ادراک نہیں ہوتا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے اور اللہ کے حوالے سے ہم کچھ نیا نہیں لاتے، وہی ہوتا ہے جو 1458 برس پہلے اترنا شروع ہوا۔ اگر دل میں اس کا احترام نہیں ہے اور نظر میں اس کا مقام نہیں ہے اور میری ذاتی باتیں اور نجی گفتگو اہم ہے، تو پھر مجلس میں بیٹھنے کی بجائے بندہ کہیں گھر چلا جائے۔ زبردستی تھوڑی ہے، گپ شپ کرے، جو مرضی کرے۔ میں امید کروں گا کہ ان چیزوں کا خیال رکھا جائے گا، اور بالخصوص ارباب انتظامیہ، کیمرے آپ پہ ہوتے ہیں، دنیا آپ کو دیکھ رہی ہوتی ہے۔ اکیلا جلسہ کروانا کافی نہیں ہے، بلکہ اس کی عملی شکل بھی دکھنی چاہیے۔ میں جس حوالے سے بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ لوگوں، یہ دنیا عارضی ہے، آپ سن چکے ہیں۔ بالکل 7 قبرستان ہیں، ہمارے بڑے سارے کے سارے وہاں چلے جائیں، معلوم نہیں کب کس کا نمبر لگا ہوا ہے۔ اگر میرا رب اس قبر کو جنت کا ٹکڑا بنا دے اور باغیچہ بنا دے تو یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اور
اگر اللہ اس گڑھے کو جہنم کی آگ سے بچا لے تو اس سے بڑی کامرانی کوئی نہیں۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز۔ یہ زندگی کا خلاصہ، سارے جلسے، تمام کانفرنس، دنیا بھر کے 4200 مذاہب اور عزم، سارے مسالے، دنیا کی اربوں کی آبادی جو ماضیوں میں آئی، جو حال میں موجود ہے اور جو مستقبل میں آئے گا، ان سب کے لیے ایک ہی اصول ہے کہ کچھ ایسا کر جاؤ کہ جہنم کی آگ سے بچ جاؤ اور جنت تمہارا مقدر بن جائے۔ یہی اصل کامیابی ہے بھائی، اور اس کے لیے ہر بندہ کوشش کر رہا ہے۔ میرے ساتھ کرسچنز ہیں، عیسائی لوگ ہیں، ان سے مل بیٹھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یار جنت میں صرف ہم نے جانا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں، قرآن مجید میں ان کی اس سائیکی کو اور نفسیات کو واضح کیا۔ یہودی لوگوں کے ساتھ بات ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ جنت صرف ہماری ہے، نحن ابناء اللہ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، جنت اللہ کی ہے، وہ ہمیں۔ عیسائی کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں، اور جتنے مسلک ہیں کلمہ پڑھنے والوں کے، ان سب کا بھی یہی دعویٰ ہے کہ ہم جنتی ہیں، علی والے جنتی ہیں، اہل بیت والے جنتی ہیں، اصحاب والے جنتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والے جنتی ہیں۔ سر جی آج یہ دھوکہ نکال دیں تو اچھا ہے، اور اسی حوالے سے کچھ کہنا چاہتا ہوں کہ دھوکے میں نہ رہیے۔ آپ کون ہیں، برادری کون سی ہے، اللہ نہیں پوچھے گا، اوتھے عملہ تے ہونے نہیں نبیڑے، کسے بھی تیری ذات پوچھے۔ کلیئر کٹ سن لیجیے، ساری شریعتوں کا خلاصہ تیرے رب نے کسی بھی فرقے کو فرقے کی وجہ سے جنت نہیں دینی، نہ ہی سوال ہو، نہ کہیں قبر میں، نہ نشر میں، نہ حشر میں۔ یہ تیری میری دنیا داری اور شناخت اور پہچان ہے۔ اللہ خود قرآن مجید میں فرماتے ہیں ان ہی الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم، یہ جو پہچان کے نام رکھے ہوئے نا، یہ تمہارے اپنے رکھے ہوئے ہیں، تمہارے آباء و اجداد نے رکھے ہیں، تمہیں وراثت میں مل گئے۔ ما انزل اللہ بہا من سلطان، تمہارے رب نے اس پہ کوئی دلیل آسمان سے نہیں اتاری۔ اللہ جنت کن کو ملے گی؟ جہنم سے کون بچے گا؟ کامیاب تو وہ ہے، آپ نے بتا دیا، جنت کسے ملے گی؟ سر جی کھلے لفظوں میں سن لو، جو ان پڑھ ہے وہ بھی سن لے، جو پڑھے ہوئے ہیں وہ بھی سن لے، جو دیندار ہے وہ بھی سنے، جو دنیا دار ہے وہ بھی سنے۔ آج کوئی بیگانہ نہیں ہے، یہ دین پوری کائنات کے لوگوں کے لیے ہے، وگرنہ یہ کبھی یا ایھا الناس کہہ کے آواز نہ دیتا۔ اگر قرآن صرف مومنوں کے لیے ہوتا، اللہ کبھی یا ایھا الانسان نہ کہتے۔ جو بھی اس کائنات میں انسان ہے، میرے پیغمبر داعیا الی اللہ باذنہ، جو ابھی آپ سن رہے تھے اس کی تفسیر، یہ پیغمبر کی دعوت ہر اس انسان کے لیے۔ 8 ارب آبادی، میں صرف وہابیوں کو سنانے کے لیے نہیں بیٹھا، میری دعوت شیعہ سنی دیوبندی بریلوی چشتی قادری نقشبندی تک نہیں ہے۔ 8 بر اعظم بھی ہوتے تو دعوت وہاں تک، لیکن معلوم ہمارے بر اعظم ساتھ ہیں، 249 ملک ہیں اس میں دنیا کے نقشے پہ، اور 3064 سے زیادہ زبانیں بولی جا رہی ہیں۔ تو یہ دعوت ان سب کے لیے ہے کہ جو خود کو انسان کہتا ہے، دوسرا اسے مانے یا نہ مانے، جو خود کو انسان کہتا ہے، یہ دعوت اسی کے لیے ہے۔ جنت اسے ملنی ہے جو اس دنیا میں انسان ہونے کے بعد، انسان کو اللہ نے سب کو بنا دیا جس میں انسانیت ہوگی، وہ جنت میں جائے۔ ہدی للناس، قرآن اترا ہی ہدایت بن کے ان کے لیے جو انسان کہلانے کے بعد اپنے اندر انسانیت کا جذبہ رکھتے ہیں، یہ ان کے لیے ہدایت ہے۔ ہدایت قرآن کوئی شک نہیں ہے، آگ جلتی ہے،
آپ اس کے اوپر مکھن رکھ دیں تو بہت جلدی پگھل جائے گا. لوہا رکھیں گرم ہوگا تھوڑا لیٹ ہوگا, سرخ ہوگا وقت لے گا. پتھر کو رکھیں اور زیادہ وقت لے گا. اب آپ نے چیک کرنا ہے کہ آپ کی اور میری انسانیت کیسی ہے. پہلی چیز اللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 21 میں کہتے ہیں یا ایھا الناس اعبدوا, اے انسانوں جنت میں جانا ہے تو بندے بن جاؤ. کیا بنا؟ اور یہ فطرتی امر ہے کہ اللہ نے انسانوں کو اپنی فطرت پہ بنایا ہے. اکثر باپ اپنے بچوں کو چھوٹی موٹی غلطی پہ نہیں کہہ دیتے گجرا والا میں اوے بندے دا پتر بن. سکا پیو کہندا ہے, ماں کہندی ہے. کیوں کہتے ہیں؟ وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہیں تو وہ بندے, بیٹے بھی انہی کے ہیں, بیٹیاں بھی انہی کی ہیں, لیکن ان کے کام وہ نہیں ہے جو ماں باپ چاہتے ہیں. ہم سارے انسان ہیں, ہم سارے بندے. پھر اللہ کہہ رہے ہیں انسانوں بندے بنو. اللہ بندے تو بننے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن آپ کون سا بندہ چاہتے ہیں؟ اللہ کہتے ہیں ربا کو, اپنے رب کے بندے بنو, ملنگڑی داتا دی نہیں, اللہ کے بندے. سگے میرا نہیں, اللہ کے بندے. اللہ کون ہے تیرے بندے؟ رب نے تعارف کروایا عباد الرحمن. میرے بندوں کی خوبیاں دیکھنی ہے تو یہ پڑھ. میرے بھائیوں کسی مسلک کی جنگ قرآن نہیں لڑتا, یہ ہم لڑتے ہیں. تواڈے پتہ نہیں میلیاں تے آندا کہ نہیں آندا, ساڈے شہر چ میلیاں تے نا ایک چھوٹے چھوٹے انسانی شکل دے دو بڑاوے بنے انہاں نوں دھاگا بنیا ہوندا ہے تے میلے چ کھڑا ایک بندہ نا انہاں نوں لڑان ڈیا ہوندا ہے تے بچے ویکھ کے او آواز دیندا لڑ گیا چھیدا تے میدا. اللہ کے نام بگاڑ کے ہم عبد نہیں بگاڑتے, اللہ کے نام بگاڑ کے لڑ گیا چھیدا تے میدا. او ایک دوسرے نوں سٹ دے ٹھیندے اٹھ دے. میرا چھوٹا بیٹا کہنے لگا بابا یہ مجھے لے دیں, میں نے یہ دو پہلوان لینے ہیں. انہی کے نکے پہلوان تھوڑے گجرا والے والے نہیں جڑے باہر کھڑے کیتے جو گرزا موڈے تے رکھ کے چھوٹے چھوٹے چھوٹے. میں نے لے دیے, گھر جا کے لڑانے لگا تو دونوں لڑے ہی. بابا وہاں تو بڑے پھدک پھدک کے لڑ رہے تھے, یہاں نہیں لڑ رہے. میں نے کہا بیٹا اصل میں کمال ان کا نہیں ہے, کمال لڑانے والے ہاتھوں کا تھا. وہ جو دھاگا پکڑ کے پیچھے ان کو لڑا رہا تھا, اب تیرے پاس وہ ہاتھ نہیں ہے. قرآن نہیں لڑاتا, حدیث نہیں لڑاتی. واعتصموا بحبل اللہ, یہ تو اکٹھا کرتا ہے. کنے دھاگے ہوندے نے, انہاں نوں وٹ دے دے کے ایک رسی بنا کے پھر کئی رسیاں نوں وٹ دے کے ایک رسا بناوندے. سیلاب آیا ہوئے ہیلی کاپٹر تو رسا اتارے تو تھلے 4 بندے کھلوتے ہونا. پچھلے دنوں چ ہویا نہیں شمالی علاقے اوتھے او چارے بھرا کہن یار گل سن, آ دیوبندی ہے, آ بریلوی ہے, آ شیعہ ہے تے میں بھابی ہوں. جن نے رسی نو پہلے ہاتھ لا دیتا وہ پلیت ہو جانا, دوجے دا ہاتھ لانا بنتا ہی. ہن کی کریے؟ وہ تو واجا مارن ڈیا پھڑو رسا, وہ کہن نہیں پانی چڑھی ہوندا نکو نک ڈبن والے نے. آخر فیصلہ کر دے اداں کریے, یہ جڑا رسا ہے یہ 4 چھوٹیاں چھوٹیاں رسیاں نے والیاں, وہ کھول کے وکری وکری پاڑ کے لٹک گئے. یہ چوں نے ڈوبنا ہے, بچنا نہیں. رسیاں نے الگ الگ ہو کے ٹوٹنا ہے, ایک رسے ورگی طاقت نہیں. واعتصموا, انسان ہو تو اللہ کی رسی وہی ہے, اس وہی کے اوپر اکٹھے ہو جاؤ, یقینی جنتی. جی ایک دوجے نو جہنم چ سٹتے رہے تے دھکے دیندے رہے تے لتاں کھچتے رہے اور جلسے اسی پہ ہوتے رہے تو پھر میں معذرت کروں گا, زندگی بھر کی جمع پونجی اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے. میں ٹور جانا ہے بڑے نے کہنا ہے کہ, اور ہر بندہ پاکستان میں مناظر ہے, ہر بندہ فری میں حکیم ہے اور نسخہ دے دیتا ہے, کوئی بیماری دس کے کوئی مسئلہ چھیڑو گل شروع, لیکن ایسے نہیں ہونا چاہیے. میں نے چیک کر کے دیکھا ہے 70 سال عمریں ہو گئی ہیں کانفرنسیں سنتے ہوئے. موجودہ قرآن کی ترتیب میں پہلا حکم کیا ہے اللہ کا لوگوں کو پتہ ہی نہیں. سر سٹ لیندے نے, پوچھ لو نا پہلا حکم کی ہے, پہلی نہیں کیا ہے اور پہلی خبر کیا ہے. فوراً کہیں گے اقرا بسم ربک الذی. وہ نزولی ترتیب پہ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم تھا. آپ کو اور مجھے پہلا
सूरत अल-बकरा की आयत नंबर 21 जो मैंने पढ़ी है ना, यही पहला हुक्म है, या अय्युहन्नास उब्दू, इंसानों बंदे बनो और रब के बंदे बनो। क्या ये मुश्किल है कि ਅਸੀਂ सारे फैसला कर लिए कि शिया सुन्नी वाबी देवबंदी सारे अल्लाह दे बंदे, कोई इख्तिलाफी बात है इसमें? ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਉਲਝਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਲੜਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਇੱਕ ਟੱਬਰ ਚ ਚਾਰ ਚਾਰ ਇਜ਼ਮ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ। तो आए जरा बात करें। पहली चीज, जन्नती बनना है तो आपका कोई भी मसलक हो, अल्लाह की तौहीद ले लो। अल्लाह की पाकिस्तान च केड़ा बंदा है जिहड़ा जेब च रुपये नहीं रखदा? भावें बाबे नाल इख्तिलाफ होवे तो भावें ना, घर लड़िया भी होवे ना जिन्ना मर्जी, पैसे फड़ाओ तो फड़ लेंगे। बुढ़ी जिन्नी मर्जी बेचारी औखी सौखी होवे, पैसे की बारी चले तो पढ़ना, फिर अगला रोना, फिर भोलांगे पहले याद। मेरे भाई आप कोई भी हैं, कलमा तो पढ़ा है ना, ला इलाहा इल्लल्लाह, तो अल्लाह की तौहीद ले ले, इंशाअल्लाह आप जन्नती, इंशाअल्लाह आप जन्नती हैं। एडा खुला दिल लैके नहीं जे आना किसी। ये इस पेज की खूबी है कि सारे मानदा, जेड़ा भी कर लवे तो जेड़ा सही करे। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, आपकी तौहीद जन्नत दिलाएगी। टेस्टर लगा के चेक कर ले। मैं कहा जी बिजली आउण डई है, बल्ब कोई ना बल्ले, फ्रिज कोई ना चले, पखे बंद पे ने, एसी चलदा कोई नहीं, महल्ले च मशहूरी होवे जी बिजली बिजली है। इलेक्ट्रीशियन सद के उन्हें टेस्टर कट के लाना, उन्हें कहना मोहतरम लाइट कोनी दे, मीटर तक जाएगा। अगर मीटर च लाइट है तो अंदर नहीं आउंदी तो जिथे नुक्स है उथों फड़ जाना। अगर मीटर में भी लाइट नहीं है, ट्रांसफार्मर तलक आ रही है, बाकी मोहल्ले में आ रही है, तो मसला देखना पड़ेगा, चेक कर लो। अगर तौहीद होती तो दर दर के धक्के ना होते, कभी अरश पर, कभी फर्श पर, कभी तेरे दर, कभी मेरे दर, कभी इनके दर, कभी उनके दर, कभी दर बदर। तो मैं आशिकी तेरा शुक्रिया, मैं कहां कहां से गुजर गया। सिर्फ तौहीद नहीं, तौहीद खालिस चाहिए। और अल्लाह ने अगली ही आयत में, पहली नहीं, फला तजालू लिल्लाहि अंदादा, लोगों अगर मैं वहदहु ला शरीक हूं, बंदे मेरे हो, कटते कट जाना, मरते मर जाना, मुश्किल कुशाई और हाजत रवाई के लिए मेरे अलावा किसी को पुकारना मत। आपका कोई मसला है, कोई मुश्किल आई है, अल्लाह को पुकारो। अल्लाह से बड़ा तो कोई नहीं, अल्लाह से ताकतवर तो कोई नहीं। इत्तेफाकी अकीदा है अल्लाह अकबर। और एक दिन में 5 अजानों में, हर अजान में 6 मरतबा अल्लाह। डोने च समझ आ गई है, सोने तेनों एडा वड्डा हो के पैगंबर सोने की समझ नहीं आई कि कायनात सब तो बहुता सोना कौन है। उन्हें तुसी सही बुखारी को नाम सुनन दे सी, हुजूर दे अहमद दा माना महबूब जमीन ते अहमद। सारी कायनात ते सारे फरिश्तियां ने मिलके जिन्नियां भी अल्लाह दियां तारीफां कीतियां ने, हुजूर तू ज्यादा नहीं कर सके। वो अहमद ने, क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री है, सबसे ज्यादा अल्लाह की तारीफें बयान करने वाली कायनात में अगर कोई हस्ती गुजरी है तो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये है अहमद। अल्लाह जो वर्षा के नाम लेंदे ने ना सोहणियां दा, ते उन्हां नूं फरिश्तियां नूं दसदे ने कि तुहाडीआं तारीफां उन्नियां नहीं जिन्नियां मेरियां वो अहमद दीआं। मां नहीं कहती पुत्र तो मेरे सारे ही है, पर जिन्ना प्यार ते जिन्नी खिदमत ते जिन्नी मोहब्बत मेरा ओ छोटा करदा ना, उन्हें वड्डियां कोलों नहीं होई, या जिन्ना वड्डा करदा या दरमियान वाला। बाकी महसूस तो कर जाते हैं उस वेले, पर उन्हां नूं तौफीक नहीं हुंदी कि ओहदे तों नंबर अगे लै जाए। पुत्र ते सारे ही प्यारे सी यकूब अलैहिस्सलाम नूं, पर कहंदे हुंदे सी यूसुफ वर्गा कोई नहीं। की गया ते सोहणिओ केड़ा महला है ते केड़ी गली है जिथे नात दे विच सोहणियां तो वध के कोई सोहना लभे, ते किथों लभ के लियावां तेरे नाल दा। रब ने बनाया नहीं, पुत्र लभना किथों? वा अहसन मिनका लम तरकत ऐन। दुनिया में जितनी आंखें पैदा होकर मर गई हैं, जितनी जिंदा हैं, जितनी क़यामत तक आएंगी, अल्लाह ने किसी आंख को, यूसुफ तो बड़े पैदा हुए हैं, लेकिन मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़ के हसीन किसी को देखने में नहीं मिला। वो तसव्वुर की आंख हो या हकीकत की आंख। मैं हूं रोका
ਧੀਆਂ ਹੁਣ 5 ਘਰ 'ਚ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵੇਖਣ ਜਾਓ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸੋਹਣੀ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਆਓ ਤੇ ਦੂਜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਆਓ, ਤਾਰੀਫਾਂ ਕਰੋ ਉਹਦੀਆਂ। ਉਹਦਾ ਕੱਦ ਵੀ ਠੀਕ, ਉਹਦੀ ਅੱਖ ਵੀ ਠੀਕ, ਉਹਦਾ ਨੱਕ ਵੀ ਠੀਕ, ਉਹਦਾ ਪਿੰਡਾ ਵੀ ਠੀਕ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸੁਭਾਅ ਵੀ ਠੀਕ, ਅਖਲਾਕ ਵੀ ਠੀਕ, ਲਬੋ ਲਹਿਜਾ ਵੀ ਕਮਾਲ ਹੈ, ਪਰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇਗਾ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਫਿਰ ਝੂਠੀਆਂ ਤਾਰੀਫਾਂ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਸੀ? سونے پوری دنیا کے کلمہ گو بائی نیم اگر کسی کو سب سے زیادہ حسین مانتے ہیں تو محمد الرسول اللہ. ایدے تے بحث کرنی جے کرو، مناظرہ کرنا جے کرو، پر میرے نال نہیں، اپنے نفس نال، اپنے وجود اپنے گریبان چ ذرا جھانک کے پوچھے آجے بھی واقعی کوئی سونیا کوئی ود سونا سی جنوں میں دل دے بیٹھا تے ہاتھ دے بیٹھا تے بیعت ہو گیا. 1.25 لاکھ ظاہری تے 1.25 لاکھ باطنی دربار تے زندگی دے 10 سال گزارے تے بڑے بڑے سونے تے لٹاں والے تے زلفاں والے تے رخساراں والے پیشانیاں والے بہت کچھ ویکھیا پڑھیا تے سنیا ہے. لیکن اللہ دی قسم جس ماں نے جدے کول حضور نے آ کے بکری دے ہاتھ رکھیا سی سنیا جی تے او دودھ دین لگ پئی سی، وہ ماں جی میں ویندی رہی سی نا کہ بھی جڑا اونٹ دا سودا ہوندا ویکھیا جے یہ ساڈے بھی علاقے چ کوئی جی سونا ہوئے تو لوکی موٹر سائیکل چلاونا بھول جاندے نے، پہلے ادھر پتہ نہیں جتھے تک دا لگے تک دے وہ تے کائنات دے سب تو سونے سی. گزرے حسین لاکھوں زمانے کی نظر سے مگر دیکھا نہ تجھ سا کسی آنکھ نے روئے زمین پہ. اہل حدیث پہ ایک ہی اعتراض ہے، دوجا کوئی اعتراض ہوئے تو مینوں دسے یار جو مرضی کریے یہ حدیث اگے کر یہ حدیث اگے کر سونے قرآن رب نے آسمان تو محبوب تے اتارے ہے وما ینطق عن الہوائے تے محبوب نے اس قرآن کے مطابق جو عمل کیتا ہے وہ قول فعل ہوئے یا تقریر ہوئے وہ عمل ہے. سانو اس تو ود کے کوئی سونا لبا نہیں. جے محبوب تو ود کے کوئی سونا ہے تے لیا دل بھی لے جا تے ہاتھ بھی لے جا، بازو بھی لے جا تو رشتہ بھی لے جا. مل جائے تو میں تیرا، نہ ملے تو نے بھی بولنا ہے اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ. تو جنت میں جانے کے لیے اس ہستی کی اتباع ہو. مسلک جیڑا مرضی رکھو پر جیڑا بھی کام کرن لگو سونے نو پوچھ لو سونے کر لئیے کہ نہ کریے. سجدے تو ود کے کوئی شے نہیں. تے باہروں آئے سی تجارت کر دے آئے سی، لوکاں نو ویکھیا اپنے بڑیاں نو سجدہ کر دے. محبوب سے آگے کہنے لگے کہ محبوب آج میں نے آپ کو سجدہ کرنا ہی کرنا. بھئی کیا ہوا ہے؟ روکیا جنا میں بندہ 4 دن باہر رہا ہوئے تے انہوں پپلی والا گندا لگا لگا نال دیاں ٹونا شونا چ ٹر جائے تے اپنی سڑکاں جتھے جم پا لے بھڑیاں لگن لگ پہ. 4 دن یورپ میں آئے تو پاکستان عجیب سا لگنے لگتا ہے. 2 مہینے دبئی کڈ آوے تے جان کے کہندا یار کوئی قانون ہی کوئی نہیں، ٹریفک ایویں ہارن دتی جاندی ہے. او بھائی تو ایتھے ہی ہے، ایتھوں دی جم پا لے. 4 دن باہر کے رہ کے آگے باتیں شروع ہو گئی. اور کیا پتا کر ساری دنیا کے لوگ مل کے جنوں جیڑا سونا لبا، جدی دستار چنگی لگی، جدا وقار چنگا لگا، جدی دربار چنگی لگی، جدی مزار چنگی لگی، او دے الوں دل دے کے بہ گیا. حالانکہ وعدہ تے نے کیتا سی کہ سونیا تواڈے نال دا کوئی نہیں. اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ. یہ جان بھی آپ کی ہے، یہ دل بھی آپ کا ہے، یہ نظر بھی آپ کی ہے، یہ وجود بھی آپ کا ہے، یہ امتی بھی آپ کا ہے. سانو سونیا تو بعد کوئی اور چنگا لگا نہیں. ساری دنیا چ ایک بھابی لب جن نے حضور نو چھڈ گئے تے اے رتبہ امامت دا کسے اور نو دتا ہوئے. لب دیاں عمر مک جانی ہونی، لبنا نہیں. میرا پیار دے کہ صرف لوکاں نے تینوں اپنے سٹیج تے ڈرایا بھی ہے تے سمجھایا بھی ہے انہاں نو پیار نہیں، انہاں نو آ نہیں، تینوں پھر میرے پیار دا علم ہی نہیں. میں کچھ باتیں عرض کرنے لگا ہوں کہ تو بھی جنت میں جانا چاہتا ہے، میں بھی جنت میں جانا چاہتا ہوں. سارے گرمی چ اے سارے چاہیے. سردیاں چ کیڑا ہے جنوں کمبل نہیں چاہیے، جسے ہیٹر نہیں چاہیے. اور لوگوں اگر یہ چیزیں کامن ہیں تو پھر کیڑے چکراں چ پے گئے. پوری قوم سرمایہ لا رہی ہے، بھابیاں نے جلسہ کرنا ہے تے
ਲਾਗੇ ਕੌਣ ਨੇ ਜੀ? ਬਰੇਲਵੀ ਨੇ। ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਜੀ ਠੋਕ ਜਾਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ, ਮੈਂ ਮੰਜੀ ਨਹੀਂ ਠੋਕਣੀ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁੱਤੀ ਨਵਾਵਾਂਗਾ। ਦੂਸਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਜਲਸਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਗਰੋਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਰੱਖੇ। ਆ ਟੋਕੇ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਆ ਫਲਾਣੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਆ ਕੁਲਾੜਾ ਸਾਈਂ ਸਨ, ਆ ਮੌਲਾਨਾ ਬਿਜਲੀ ਸੀ, ਆ ਮੌਲਾਨਾ ਤੂਫਾਨੀ ਸਨ। ਯਾਰ ਕੋਈ ਤੇ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਕਵੇ ਸੋਹਣਿਆ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਓਨਾ ਹੀ ਪਿਆਰ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਹੁਜ਼ੂਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਉਮਤ ਨਾਲ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਰੱਬ ਜੰਨਤ ਚ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕੀ ਜਾਣਾ। ਯਾਰ ਇੱਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਚ ਅਸੀਂ 10 ਘਰ, ਹੁਜ਼ੂਰ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਫਿਕਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਖਾਣਾ ਵੀ ਖਾ ਲਿਆ ਕਿ ਅੱਲਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਲੌਟ ਆਉਣ ਨਾ ਤੇ ਜੰਨਤ ਚ ਟੁਰ ਜਾਣ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਹਿਰ ਪਾਈ। یہ تو پیار سی نا میرے مرشد کا۔ یہودیوں کا بچہ فوت ہونے لگا ہے، میرے مرشد اس کے بھی گھر چلے گئے، اسے بھی کہتے ہیں یا غلام قل لا الہ الا اللہ، بیٹے مرتے جانا ہی ہے تو ٹور چلے ہیں کہ کلمہ پڑھ دے، میں نے تو قیامت والے دن میں تیریاں سفارشاں کرتا۔ ایتھے رکے ہو ذرا، جننے ابے نے نا جننے ابے وہ رکن۔ پتر نے اس بیماری دی حالت تلخی لگی سی تے منہ چک کے نا ابے ال ویکھیا، ابا توں کچھ اور کہنا ہے، حضور آئے نے کچھ اور کہن ڈے نے، کدی مننا؟ تے ایتھے اس یہودی پیو تو ساری دنیا دے ابے قربان کر دواں، یہودی ہو کے بھی میرے حضور دی قدر کیتی تے کہن لگا اتے ابل قاسم پتر اج اپنے پیو نو نہ ویکھ، اج قاسم دے ابو آئے نے انہاں نو ویکھ روز روز کسے دے گھر نہیں پہنچ۔ اتنی جرت کرو نا کہ اپنے بچے نو اتنی دو کہ جہاں رب کا فرمان آ جائے، مصطفیٰ کا فرمان آ جائے، رب کا قرآن آ جائے، پیغمبر کا عمل آ جائے، حدیث نبوی آ جائے، ساری دنیا سائیڈ پہ کر دو، حضور نو سائیڈ پہ نہیں کر۔ سر جی داد کے دیوبندی نے چھڑ کے بیٹھا، نانکے بریلوی نے چھڑ کے بیٹھا، یار بیلی شیعہ نے سارے کلاس فیلو سے چھڑ کے بیٹھا۔ تہاڈا کی خیال ہے روٹی نہیں لبدی؟ ساہ نہیں آندے جڑے ساہ رب نے لکھے نے ملنے نے۔ کنہ لی چھڈیا ہے؟ کنہ لی چھڈیا ہے؟ اس سونے لئی جنوں احمد تے محمد کہندے نے۔ یہی دعوت ہے۔ ددیال نے میرے ساتھ میری قبر میں نہیں جانا، ننیال نے نہیں جانا، سسرال نے نہیں جانا، میرے یارانے نے نہیں جانا، دوستانے نے نہیں جانا۔ قبر میں جاتے جو پہلا سوال ہونا ہے من ربک، تیرا مشکل کشا کون؟ تے اوکھے ویلے کینوں ساتھ دا بورے والے تو آن ڈیا ہے تے دن عید ہے، فرنٹ تے بیٹھا ٹیوٹا گڈی ہے، 17-18 لوگ، رجانہ کراس کیا، نیند آنے لگی، قرآن مجید پاکٹ سے نکال ڈیش بورڈ پہ رکھا، سر پہ سندھی ٹوپی تھی، شیشے لگے ہوئے، کوٹا کے قریب سمندری سے پہلے آمنے سامنے گاڑی مسئلے سے ٹکرا گئی۔ جدوں ٹکرائی ہے تے اکھ کھلی ہے تے یقین کرو پوری گڈی چ میرے علاوہ کسی نے اللہ کو آواز نہیں ماری۔ جیڑا جتھے بیعت سی، جنہاں نال محبت کردا سی، جنہاں نوں اوکھے ویلے سادہ سی، انہاں دا ہی نام پکاریا ہے تے میرے علی تے جدوں بھی مشکل آئی ہے انہاں نے اللہ نوں ہی سدیا سی۔ میرے حضور تے بھی جدوں مشکل آئی ہے، ہر مشکل دا اکو حل ہو تیار مسیح تے چل، کانا اذا حزبہ امر فاضی الی الصلاۃ، میرے پیغمبر پہ جب مشکل آئی سجدے میں گرے تو رب کے سامنے وہ بدر ہے، ریت کا میدان ہے، میرے پیغمبر نے پیشانی رکھے گا اللہ یہ جتنے تھے لے آیا ہوں۔ اگر یہ آج مر گیا نا تو پھر دنیا تے تیرا نام لین والا کوئی نہیں ہوگا۔ آ میری جمع پونجی، آ میری دعائی تے آ میری عرضی، آ دوائی تے آ دعائی، اگے تیرا فیصلہ ہے۔ پھر رب نے 70 مروا کے تے 70 قیدی کروا کے نہیں سی دیتے کی کیا؟ حضور نے مشکل میں کسے پکارا؟ اللہ کو۔ تے میرے یار نے کنوں سدیا؟ سبحان اللہ۔ حضرت علی تے کنے کنے دکھ آئے نے تے کنیاں کنیاں تکلیفاں آئیاں نے تے کی کہندے ہوندے سی یا اللہ، تے اسی سٹ لگے تے جانے یا علی، ماڑا جا کہ مسئلہ ہوئے یا غازی تیرے دشمن مرن لوا بازی، یا غازی عباس تیرے نام کی آس، ہر مشکل دا ایک حل ہو تیار کے سہمن چاہتا۔ ایک کلمہ پڑھن والیاں دا حالت ہے تے حضور کی در گئے،
محبت کدھر گئی؟ تربیت کہاں گئی؟ یہ ادا ہی ہے. کل نا ایک بچے کی ویڈیو وائرل ہوئی سی, تسی دیکھی ہونی. رے زبر و رو ٹے چھوٹی ٹی ٹکر. باجی انہیں اور بھی بڑے سارے جوڑ کیتے نے, ہوں مناسب نہیں لگتا. ساڈا حال ہوتا نہیں. نام نبی کا غلام سبھی کا. نام نبی کا قوالی لگنی ہے نبی نبیاں نبی نبیاں نبی نبیاں نبی نبیاں نبی نبیاں. دوجی لگنی ہے تو میں شرابی میں شرابی میں شرابی میں شرابی. وہ سونے کنی کی دفعہ تیرے سونے نے بھی تیرے محبوب کہیں کہ اللہ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک. تے میں سویرے اٹھا تے کہاں ہیر دا دل کیتا تے مولا تو رول چھڈیا رنج نال نہیں ملن دتی. سسی دا دل کیتا یار نال ملن دا تھلا جرول دتی. فلانے دا دل کیتا تے اللہ تو انہوں ایدا کرتا. او ایک سونی دا دل کیتا تے تو چھلاں تے روٹ دتی. تیرا اپنا دل کیتا تے اپنے یار نو راتوں رات تے سد لے, تم ایک گورکھ دنگا ہو. محبوب کہیں اللہ تیرے چ کوئی کمی نہیں, کوئی خامی نہیں, کوئی کجی نہیں, کوئی منفی سوچ ہی نہیں, شکوہ نہیں, شکر ہی شکر. تیری ذات بلند, تیری ذات بالا. سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک. ایک کلمہ پڑھن والا قوالی لا کے سنے تو پھر کہے جی حرج کی ہے, تو پھر بہو حرجی حرجی. نام نبی دا تو غلام سبھی. میرے چھوٹے بیٹے دا نام محمد ہے, حضور دے نام تے نام رکھیا جدوں لوکی کہندے سی کہ اسی اس نام نو مٹا دینا ہے. تے 65,000 بندے نے طائف وعدہ کیتا چوکاں چ اکٹھے ہو کے کہ اے حضور دے خاکے بناوندے نے, سانو اللہ نے نویں کاکے دیتے تے اسی سارے نے نام محمد ہی رکھے. تسی بناؤ خاکے, مٹاؤ نام. دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے. مینوں طائف تو فون آیا, کہندے جی اسی اس ویلے احتجاج کر رہے ہیں. مینوں رب نے بیٹا دیتا تو میں دا نام فائنل کیتا سی شیخ ابن حسین دی نسبت نال حسین. اس تو بڑا حسین سی حضور دے دادے دے اعتبار نال, اس تو بڑا شریم سی قاری سی. نہ تے واقف ہی جانتے ہو امام حرم مکی دا, جدو قرآن پڑھن تے اتنا لگتا ہے کہ جی میں کشتی دے اوپر سمندر چ تسی مزے دے نال تیر رہے ہو. خیر میں نے کہا فون بند کر. اندر گیا, بیگم کو کہا ہاسپٹل میں کہ میں نے بیٹے کا نام محمد فائنل کر دیا ہے. کی ہویا بڑے سالاں دا رکھیا سجے سامھ کے تے اج محمد رکھ دتا جی. وجہ دسی تے جی ٹھیک ہے ساڈے لوگ نہیں فائنل. فیصلہ آباد چ گزری یونیورسٹی ہے تے او دے اگوں لنگن ڈے اے پتر اگے ٹینکی تے بیٹھا ہے, پیچھے بیگم بیٹھی تے میرے ہاتھ تے ہاتھ مار کے کہندا بابا سامنے دیکھ. میں کہا پوت مینوں ڈرائیونگ کرن دے, مینوں ادھر ادھر نہ آ. بابا دیکھے تو صحیح. چھوٹا جہا بچہ ہے, وہ تو اس تو بھی چھوٹی عمر سے, اور جی بچہ بیٹھا ہے اس عمر سے تے کہتا بابا اس آنٹی کو دیکھ. اور میں کہا پتر تیری ماں پیچھے بیٹھی ہے, تینوں نہیں پتا, رہن دے تیری مہربانی. شغل چ ہس گیا نال کہنے لگا بابا دیکھیں تو صحیح. میں نے کہا ہوا کیا؟ کہتا آپ پہلے ایک دفعہ دیکھیں پھر میں آپ کو بتاتا ہوں. میں نے کہا اچھا بیٹا میں نے دیکھ لیا, بولو. کہتا بابا یہ دیکھیں بائک میں بیٹھی کسی اور کے ساتھ ہے, اور وہ ایک بائک چھوڑ کے جو تیسری بائک پیچھے آ رہی ہے نا اس سے باتیں کر رہی ہے, وکیاں کسی اور نلتے اکھیاں کسی اور نلتے. دو رنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا, سراسر موم ہو جا یا سنگ ہو جا. نام نبی کا غلام سبھی کا, ہتھکار والے دل یار والے. بل کسی اور تے تو دل کسی اور تے, جو تیرے من میں آئے گا وہ چلے گا. تیرا رب دلوں کے راز جانتا ہے کہ تو نام کس کا لیتا ہے اور کام کس کے کرتا ہے. یہ تو تھوڑی جی مثال لے رہا ہوں تو سارے مسلک لے لینا. موضوع تو میرا آج ہو سی, لیکن اللہ کرے زندگی رہی وہ تے بھی گل کریں گے. پوری زندگی سیرت دیاں کانفرنساں تے نعتاں تے سنیاں جی کہ نہیں. بڈھے ہو گئے ہو, جوان ہو ماشاءاللہ, بچے ہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان ایک ذکر کرن لگا, صحیح بخاری دی حدیث تسی اگے سنی ہے, ایک اور سنو.
آپ نے فرمایا کہ جیڑا بندہ چار اودے چ خوبیاں ہون وصف ہون خصلتا ہون پکا منافق. ساڈے پورے پیپلی والے چ ہر بندے نو پتا ہے کہ فلانا منافق. جہدے کول مرضی لکھا لو پوچھ لو محلے جان کے پتہ لے لو یار اسی ادھر رشتہ کرنا ہے وہ کام کرنا ہے چاٹا بڑا پکا منافق. تے جی وہ سامنے آ جائے ملے ملے کیا ٹھیک ہو یہ جڑا کرن دیا یہ کی. میں نے آج تک کسی بندے کو نہیں سنا انہیں آخیا ہوئے میں منافق. بزرگ بیٹھے نے ماشاءاللہ لاٹھی بھی سونی ہے کدی سنیا جی کسی نے آج تک کہ انہیں تہاڈی عمر چ کیا ہوئے کہ میں منافق. مینوں تو نہیں جے لبا میں بھی 50 ٹپ گیا مینوں نہیں لبا. آؤ حدیث سنیے تو ذرا سارے مسلکاں والے مل کے ذرا سنیں. حضور کہتے ہیں کہ جیڑا لڑے تے گال کڈے پکا منافق. بڑے بولن ڈے سی نعرے لاؤن ڈے سی حدیث سن کے بولنا ذرا اوکھا ہے. میں بلوانا بھی نہیں چاہتا لیکن چلو دل چ کہہ لو وہ پکا. یہ کنے کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساڈے مرشد. وہ پکا منافق ہے جڑا لڑدیاں گال کڈے. تے مانا کی ہے کہ گال نہیں کڈنی. لا تسبن احدا. ایک صحابی آئے بکریاں چراتے اونٹ چراتے آئے کہنے لگے حضور تھوڑا جہا ٹائم ملیا ہے اٹھ ڈنگر چراؤنا وا پتہ لگا تسی پڑھاؤندے جی تے میں سبق پڑھانا ہے مینوں کوئی سبق ہی پڑھا چھڈو. آپ نے کیا کسی نو گال نہیں کڈنی. صحابی ٹر گیا تے او دے حالات زندگی چ لکھیا کہ پوری زندگی اس بندے نے پھر انسان تے درکنار کسی حیوان نو بھی گال نہیں کڈی. جن میرے ویرے کیمرے والے بیٹھے نے تھک گئے ہون گے کیمرہ مار کے دیکھو اگر کوئی بندہ لبے جڑا پورے گجرالے چ پپلی والے چ کہے ایک تے ہاتھ مار کے کہ میں کدی گال نہیں کڈی. ایک بندہ صرف دعوے سب سنے نام نبی کا پیغمبر کا محبت رسول میں موت بھی قبول ہے مرنے کو تیار ہے مگر پیغمبر کے کہنے کے مطابق لڑے اور گالی نہ نکالے. ایک مسلک دا سٹیج دس دو جی تو گال نہیں پئی صرف ایک سٹیج جانا جنت تے منافق جیڑا جہنم دے سب تے تھلویں سے. حضور کہندے نے پکا منافق جن نے گال لڑے تے گال کڈے. کیمرے والے کیوں نہیں اٹھے انہوں نے پتا ہے. میں بعد چ کہنا کیمرہ بھی وہ مارے جنہیں زندگی چ کدی گال نہیں کڈی. تے جے شرط یہ ہوندی کہ جج وہ بڑے جنہیں کدی جرم نہیں کیتا تے عدالتاں خالی نہ ہوندی. جانا جنت سے پیار میں حضور نال سرکار نال بڑا ہے امتی میں انہاں دا تے خوشی میں بہت ہے. لیکن کیا مجال کہ میں عمل کی دنیا میں آئے تھے ایک بابا جی کہنے لگے کندھے پہ اٹھایا ہوا اپنے پوتے کو بیٹا پروفیسر جی سنیا دم کر دینا. میں کہ جی آ منڈا اینو کری. میں کہ کی ہویا ہے کہندا پھکڑ بڑے تولدا. پتہ نہیں تسی کی کہندے ہو پھکڑ تولن جڑا ایک تے ہوندی ہے نا گالاں ایک ہوندی پگڑی ایک ہوندا پگڑ ایک ہوندی بات ایک ہوندا بتنگڑ. وہ بابا جی نے کہا پھکڑ بہت تولدا ہے. تبرلے کہندے ہو کی کہندے ہو تسی اللہ اکبر. میں کہہ بیٹھا بابا جی انہوں گھر چھڈ آؤ دم اینوں نہیں ہونا دم تہانوں ہونا. بابے نے جنے کے متھے تے وٹ سن چار ہور ودا لے تیوریاں. پہلا میں تو سنیا تو ڈاکٹر ہے چنگا ڈاکٹر ہے دند کسی دا دکھدا داڑھ کسی دی کڈو. میں کہا جی ہور کہندا جد بہت کردا. میں کہا چھڈ کے آؤ دم تہانوں ہونا. بڑی ہمت کی بابا جی نے چھڈ کے موڑا ہے تے آن کے بہ گئے کہندے لے پروفیسر کر دم. میں کہ پہلے دو گلاں پچھڑیاں نے تے پھر اگے دم کرنا ہے تے دم اثر کرے گا انشاءاللہ. گھر جان تو پہلے شفا نہ ہوئے اللہ نے دینی ہے وعدہ اللہ دا ہے. میرا کام ہے دوا دینی دعا کرنی شفا میرے رب نے دینی ہے. میں پوچھا بابا جی جی سالن پا کے کھاندے ہو کی کہندے ہو تے غصہ کر گیا کہندا دم کر. گلاں میں کہ سر جی دم دا حصہ صرف اینا کہ دسو. وہ کہندا کہ وہ لکھ کے تے نہیں دینیاں جڑیاں پلیٹاں تے پیالیاں تے پرچاں لکھ کے دیندے. میں منگا لواں. میں کہ نہیں یہ دسو سالن جہدے وچ پاؤندے کی کہندے کہندے کولی کہیدا اور کی کہیدا. تسی بھی کولی آندے کولا تے کولی
میں کہ کوئی ہور نا کہندا کڈو کی ہے میں کہ دس دس کہندا کڑی قصور ویائی ہے وہ چھنی تے چھنا کہندے چھنی تے چھنا یہ کتے قصور والے نال واہ پیا جے اسی تے کہندے نا کولی لیائی کولی بڑائی وہ کہندے چھنی بڑائی میں کہ کوئی ہور نا کہندا اچھا میں تینوں دس ہی دینا ایک کڑی مظفر گڑھ ویائی ہے تے او اینو مونگری تے مونگر آندا رہندا ایک کڑی جڑی ہے وہ ویائی ہے وہ بھولپور تو اگے تے او اینو کٹوری تے کٹورا سدے نے خانپور کٹورا سونا میں کیا بلے بابے کنا تھوڑا نالج ہے کنا جانتے ہو کہندے پت نالج تے علم دی گل نہیں اینی تھاں پھرے ہیں دھکے کھادے نے خوہ دا پانی پیتا ہے تے پھر ہی پتہ لگا نا انہیں نام ہوندے نے میں کیا اچھا جتے جو پانی پیندے انہوں کی کہیدا کہندے انہوں گلاس میں کیا تسی گلاس کہندے سی میں کیا قصور والے کہندا وہی گلاس میں کیا مظفر گڑھ یہ کہندا وہی گلاس میں کیا بہاولپور یہ کہندا وہی گلاس میں کیا اے دا دوجا نام کہندا کسی نے لیا ہی نہیں تو مینوں آوندا نہیں امی نے کیا تو گلاس پانی دا ابے نے کیا تو گلاس پانی دا استاد نے منگیا تو گلاس پانی دا گلاس 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 سانو بس اتنا تو پتہ اینو گلاس کہندے نے میں کیا وہ جڑے منڈے دا کہن دے سی پھکڑ بڑے تولدا تے گالاں بہت کڈدا وہ جدوں پیدا ہویا سی اودوں بولن لگ گیا سی کہندا نہیں 1.5-2 سال تو بعد بولیا ہے میں کہا رب نے 1.5 سال تو دی زبان بند رکھی ہے کہ سن تیرے بڑے کے کی بول دے نے وہ پیچھوں ماں دے ٹھڈ نہیں گالاں لے کے آیا تے کون کڈدا تواڈے گھر چ کہندا بچے تے ڈیوٹی تے ٹور جاندے پھر میں ہی کٹیاں بچے آج ہر بچے پہ الزام ہے کہ بچے بگڑ گئے ایک کوئی نہیں کہندا کہ بگڑے ماں باپ دی بگڑی اولاد گالاں کڈن والیاں دی گال کڈن والی اولاد جیسی کوکو ویسے بچے یہ بڑا کہن گے مامے تے گیا نانے تے گیا چاچے تے گیا دادکیاں تے گیا فلاں تے چلا گیا یہ بھی کبھی کسی نے کیا کہ میرا پتر حضور تے گیا کیونکہ یہ ابا حضور دی منگتا سی تو سن جنیاں مرضی گلاں دوسرے نمبر تے ایک صحابی آئے تے کہن لگے اللہ دے حضور میں بڑی دوروں آیا تے ٹائم میرے کول مناسب جہا کھیتی باڑی کرنا وا تے مینوں ایویں کرو کوئی واز نصیحت ہی کر دو ساڈے تے ایک بندہ بیٹھا ہوئے نا تو مولوی صاحب کہندے بھائی جب تک کرسیاں اینڈ تک نہیں بھردیاں میں تقریر نہیں کرنی عجیب لگدا کلا بندہ حضور درس دے دیجیے سبق پڑھنے آیا ہوں سبق پڑھ کر پڑھا دینا ہنر ہے عام لوگوں کا جو دل سے دل چلاتے ہیں وہی استاد ہوتے ہیں میرے محبوب نے اسے سبق پڑھایا نہیں سبق میرے آنگوں نہیں پہ گھنٹہ پورا کر کے جانا تو جے میں گھنٹے تو گھٹ گفتگو کی تو پپلی والے لڑ پڑنا لے کہ گرو آیا بھی صحیح اتنی دیر بیٹھے بھی صحیح کیونکہ سانو پتا جنہ مرضی بول اسی عمل تو کرنا نہیں اسی کاروائی پوری کرنی ہے کہ اتنے گھنٹے گفتگو ہوئی آپ نے کیا لا تعذب غصہ نہ کریا کر غصہ نہ کریا انہیں پھر کیا ضرور ٹھیک ہے تو میں مان لیا بھی نہیں کرا گا کہ اور بھی سبق دے دو کئیاں نوں ہوندا نا کہ ایک ایت کافی نہیں کوئی رکوع پڑھا دو چلو میں آیا ہی ہوں کہ تھوڑا جہا سپارہ ہی پڑھا دو آپ نے کہا لا تعذب غصہ نہیں کرنا پھر کیا جڑا غصہ نہ کر رہا ہوگا نا وہ 2-3 دفعہ بہو غصہ نہ کر بابے وہ غصہ تو نہیں کر رہے میری گل میں 3 دفعہ پوچھا نا تو حساب ہو گیا نا ممکن ہے ڈانس سیدھی ہو جائے کہنے لگے غصہ نہیں کرنا اس صحابی کی حیات میں سیرت میں زندگی میں بایوگرافی میں لکھا ہے پوری زندگی اس بندے نو دوبارہ غصے چ نہیں ویکھیا سارے امتیاں نے حدیث سنی ہے تو سارے مسلک والے نے سنی ہے سارے ہی مولویاں نے سنی یہ حدیث بیان کرن دے سی ایک مولانا ایک سٹیج تے اخلاق مصطفی غصہ نہ کریا کرو کسی نے چٹ بھیجی تو مولانا اسی ویلے غصے چ آ گیا پھر جو ہویا ساری دنیا نے پھر جو ہے ساری مینوں بھی تقریباً 50 سال ہو گئے نے چھوٹے بچپن تو لب دیا کوئی ایک بندہ لبے جی میں زندگی چ کبھی غصہ نہ کیتا ہوئے تے ایک تے ہاتھ مار کے کہے کہ میں جدوں دی حدیث سنی ہے میں غصہ نہیں کیتا مینوں نہیں جے لبا ایک دن ڈس کے گفتگو ہون ڈئی تے سٹیج تے بیٹھے نا پیچھے ایک نال بول پے کہن لگے جی میں نہیں جی کیتی میں کدی غصہ نہیں کیتا تے میں کدی گال بھی نہیں کری میں کیمرے والے نوں کہا یار کیمرہ ماریا انتظامیہ نے کیا بھاجی دا ایڈریس لے لو اج تو میں جلسے تے آیا تو میں کسی دن سپیشل انہاں نوں ملنا ہونا ایڈا عظیم آدمی 14ویں 15ویں صدی جنوں کدی غصہ بھی نہیں آیا تو انہیں گال بھی نہیں کڈی
میں کہا ਭਾਜੀ میں پتا کرن آ جانا جی تو میں گواہی مانگ لینی کہندا ਭਾਜੀ پورے محلے چ پتا کر لیا مسجد چ پتا میں کہ نہیں محلے مسجد چ نہیں شادی ہوئی جی کہندے جی میں کہ میں تہاڈی بیگم تو پوچھوں کہندا جی یہ پھر فیل کرن والی گلاں تے صحیح بخاری ہے تے حضور دی بیوی نے کنے دن باہر رہ کے آئے سی جبل نور چ غار حرا تے بڈھی تے ایک دن روک دے نا کہ اج جلسے تے نہ جاؤ تہاڈی مہربانی نہ جاؤ پپلی والا علاقہ چنگا نہیں سڑکاں خراب نے نہ جاؤ اگے وچ نہر آؤندی ہے کوئی تانوں اوتھے آ نہ ہوے او نہ ہوے تے اللہ نہ کرے واپسی تے کتے ایویں کتا پے جائے اونے جاندی نے جڑے تبرلے سناونے نا اور جا مولویاں نال اور نہ من اپنی بڈھی دی تانے دے دے کے مار دے یا سفید سوٹ پا کے بھیجیا ہوئے تو کیا ہوئے کھانے تے چلے ہو شادی تے حساب نال کھایا جے داغ نہ لوا کے آ جے تے قدرتی داغ لگ جائے اگلے دے ہتھوں بوٹی چھوڑ جائے تے آ وجے اور کچھ نہ کر تے انہاں تے کہوں نہ بدھو دیا بدھو تینوں ساری زندگی ہو گئی بڈھا ہو گیا کھانا نہیں آیا اللہ اکبر میرے حضور کی بیوی حضور کہہ رہے ہیں زملونی انی اخاف علی نفسی کانپ رہے ہیں بخار چڑھا ہوا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کمبل دے دو لحاف دے دو رضائی دے دو مجھے ڈر لگ رہا ہے میں بچوں گا نہیں قسم اٹھا کے بیوی کہتی ہے کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا ابشر میرے محبوب تانوں اللہ دی قسم کچھ ہو ہی نہیں سکتا سبحان اللہ کہنا تو یہ بنتا سی نا میں تمہیں کہندی سا نا وکھرے وکھرے نہ رہا کرو دور دور نہ جایا کرو سدو پانی لے کے ایڈے پہاڑی علاقے ٹر جاندے ہو اسی ماڑے ہاں کی عیب ہے کی نقص ہے کیوں دور دور رہندے ہو حضور ساڈے کول کہنا تو یہ بنتا سی لیکن انہوں نے کیا نہیں پانچ خوبیاں گڑیاں اس پانچ خوبیاں دے اوتے پوری دنیا دا نظام معیشت قائم ہے معاشرت قائم ہے مشکل ویلے کوئی تہاڈی خوبی گنے تے چس پا تے او بندہ بھاجی کی کہندے نے کہندے نہیں یار جے بڈھی کول تو پوچھیا تے انہیں کتھے گواہی دے سر جی چس تاں ہے سیرت پڑھی ہوئے تے حضور نے کیا پکا منافق ہے جڑا وعدہ کرے تے پھر وعدہ خلافی کرے کیوں شفیق صاحب بیٹھے ٹر گئے جڑا وعدہ کرے تے پھر وعدہ خلافی جی یاد کر سکتے ہیں ایک تے ہاتھ مار کے جی میں وعدہ کیتا سی پھر انہوں نے مینوں صادقہ آباد سدیا سی میں اوتھے پہنچ گیا مینوں یاراں نے سدیا سی میں کراچی پہنچ گیا وہ سر جی وہ وعدے جڑے رب نال کیتے وہ کنے پورے کیتے نہیں تے حضور نال کیتے وعدے کنے تے جڑے ماں پیو نال چھوٹے ہوندے امی میری ہے امی میری امی میری ہے تھوڑی جی شادی ہوئی نہیں تے ماشاءاللہ بیبے نو چھڈ کے تے بیگم نو نال لے کے او اپنا بڑا کنال دا گھر چھڈ کے تے دور مرلے دے گھر دے وچ جا کے رہن لیا اے وعدے نے ابا میرا ہے تے ابا میرا ہے تے ابے نو ایک انسولین دا ٹیکا نہیں لے کے دے سکدا تے یاراں نو ماشاءاللہ کتنے کتنے جا کے دعوت کھواندا ہے یہ وعدے نا اگے ٹری ہے حضور نے ایک اور بھی گل کی کہ جدوں امانت رکھی جاوے تے خیانت کرے اور جس بندے نے توحید دے امانت نہیں سمجھی انہیں باقی امانت کی سمجھنی اس لیے جنتی بننا چاہتے ہو اللہ کی توحید اپنا لو پیغمبر کی رسالت اپنا لو کیے ہوئے وعدے پورے کر دو ان سے پڑھ کے اگر سونا لبے تو مینوں بھی دسیا جے میں بھی اودی بیعت ہونا میں بھی اودی بیعت ہونا تے جے نہ لبے تے پھر میری دعوت پکی تے ٹھکی حضور تو ود کے سونا بھی کوئی نہیں حسین بھی کوئی نہیں جمیل بھی کوئی نہیں عظیم بھی کوئی نہیں انہاں تو ود کے طبیب بھی کوئی نہیں حکیم بھی کوئی نہیں تے دلاں دا جانی نہیں انہاں تو ود کے جانے جہاں بھی وہ ہے تو پھر کنا تو ڈر دے مثال دئیے تسی بھی گھراں نوں جاؤ میں بھی جاؤں مزے دی حد دیکھو اے آ جڑی سکھن تاں ہے نا اینی کہ اینو ایتھے لے جائیے نا تے کالج دے وچ سکولاں وچ بڑے لوکی کہن گے منڈے دی پاہ ہے میں کیا راتی پانی لایا سی جی پانی لایا سی یہ لوگ مینوں کیوں چھیڑتے ہیں بھابیاں دیاں کہ اس لئی کہ یہ سونیاں دے گٹے ننگے ہوندے سی تے اسی انہاں دی وجہ تو رکھی دا ہے وگرنہ یہ نہیں کہ کپڑا نہیں ہوندا تے جدے نال پیار ہوئے او دا نام لے کے کوئی چھیڑے نا تے کنی چس ہوندی اونوں پوچھو جی دی منگڑی ہوئی ہوے تے کرائی اونے مرضی دی ہوے تے گھر والے سارے اونوں لنگور کہن تے او کہے کہن نا تے لیندے جے نا تسی نا لیندے ہو مینوں ٹھنڈ پے جاندی ہے
ਪਰ ਸੋਹਣਿਓ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਛੇੜਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤੇ ਠੰਡ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਘੋੜੇ ਦੀ ਪੂਛ ਲੱਗੋ ਏਦਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੋਹਣਿਆ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ, ਅਗਰ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਹੱਥ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਰਫਲ ਯਦੈਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਰੱਬ ਸੋਹਣਿਆ ਤੂੰ ਕਦੀ ਗਲਤ ਸ਼ਰੀਰ ਘੋੜੇ ਦੀ ਦੁਮ ਵਰਗਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦਾ, ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਗਲਾਂ 'ਚ ਬੁੱਤ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੀ ਜਾ ਹੈਗੀ, ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਸੋਹਣੇ ਨੇ ਐਵੇਂ ਕੀਤਾ ਸਾਰਾ जग ना करे, डंके की चोट करता है, क्यों करता है? अब्बे ने की इसलिए नहीं, मेरे हुजूर ने की। ते कलमा उन्हां दा पढ़िया, मैं प्यो दा तो नहीं पढ़िया, मां दा तो नहीं पढ़िया, चाचे ताए दा तो नहीं पढ़िया, कलमा उनका पढ़ा है तो रफल यदैन भी वैसे जैसे मुस्तफा ने की है। ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਹੱਥ ਸਾਡੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, लेकिन इदा ही क्यों करता है भाभी, मोढियां तक या कन्ना दी लौ तक। काना यरफउ यदैहि हदवा मनकिबैहि औ इला शहमति उदुनैहि, महबूब ने जब जब भी रफल यदैन करी है तो हाथ यूं उठाए हैं या कद्दू के बराबर या कानों की लौ के बराबर। ते हथेलियां दा रुख किधर हुंदा सी? किबले वाले। ते सोहणिया आ किबला है, आ किबला है नहीं। तेनू सिखाया वड्डियां ने, तू सिख लिया। मैं पता किया कि वड्डियां ने किथों सिक्ख्या सी, दलील की है, वड्डियां दे वड्डे ने की सिखाया ते जिन्हां दा कलमा पढ़िया उन्हां की आख्या है। सारी दुनिया ने कहा मुंह से बोल के नियत कर, पता कीता सोहणिया ने नहीं सी कीती। सही बुखारी दी पहली हदीस, सोहणे हुजूर ने ते गल्लां दूजियां दियां लैणियां ने, सब तो हसीन हो ने ते मनणी दूजियां दी है, ते फिर मेरे जम्मण दा फायदा की है? गल तुहाडी नहीं, मैं अपनी करन दिया। सर जी सौखा नहीं हैगा यारां दे विच रह के, बेलियां च रह के करना ते रिश्तेदारां तो मुंह मोड़ के ते हुजूर वाल। ओ जेड़ा बाप सी ना यहूदी, उन्हें की किया सी अज अपने प्यो नूं नहीं, अबुल कासिम नूं मान। कदी अल्लाह सानू भी तौफीक दऊ कि असीं कहिए कि अपने प्यो दादे दी नहीं, हुजूर दी मन, जिद्दां भी लिखिया उदा मन। सारी दुनिया डक के ना मुंह ते हथ रख रख के कहंदी सी, होया की करदे जे आमीन? एक ही जवाब दिता सी। नानके कहंदे सी कि बे पीरा हो गया, दादके कहंदे सी बद मजहबा हो गया, ते यार बेली कहंदे सी बे इमामा हो गया, ते किसी और ने बोलिया उन्हें क्या लादीन हो गया। कहने वालों का क्या जाता है, सहने वाले कमाल करते हैं। तेनू सह के बखाया है, साडे बच्चे बच्चे ने बखाया है। व इज़ा क़ाल अल इमाम वलज़्ज़ालीन, जब इमाम वलज़्ज़ालीन कहे फ़क़ूलू आमीन। कच्ची मस्जिद नबवी च सहाबा ने आमीन कही, पैगंबर ने वलज़्ज़ालीन कही, फरिश्तियां ने नाल आमीन आखी ते फरमाया अल्लाह ताला पिछले गुनाह माफ कर देंदा है। असी ये काम अगर कीता है ते हुजूर दी वजह तू नहीं छड्या, तो सारे जग ने भी किया ते नहीं छड्या। फिर भी शक है हम बावफा थे इसलिए नजरों से गिर गए, तुझको तिलाश शायद किसी बेवफा। जग ने किया खातमुन नबीयीन है माना, मोर लाउना, मोर लाउना, मसले से मोर ला देना। एदा माना आखिरी नहीं है। असी क्या सोने जग च जाके वेख ते घूम फिर के वेख ते सूरतुल अहज़ाब पढ़ के आयत नंबर 40 पढ़, हुजूर दियां रिवायतां पढ़। मेरे मुस्तफा ने कहा कि मेरे बाद नबी कोई नहीं, सारा जग भी इकट्ठा होकर के आ जावे ते जिड्डा मर्जी सोहना ते हसीन आ जावे, असी नबी नहीं मनना। इहनूं कहंदे जे मनना, ते जे तुसीं कहो जी असी नबी ते होर नहीं मनना, लेकिन हुजूर दे फैसले दे हुंदियां किसी होर इमाम दी मन लैनी है, तो फिर की फायदा? उन्हें नबी बना के मन्ने, असी उम्मती बना के उम्मती नूं अगे कर दिता ते हुजूर नूं पीछे कर दिता, तो फायदा की है? सर जी मुझे जन्नत में जाना है, मुझे कहीं और नहीं जाना। मुझे इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह अपने साथ ले जाए, इमाम मालिक ले जाए, इमाम अहमद ले जाए, इमाम शाफी ले जाए, जेड़ा मर्जी इमाम ले जाए, लेकिन उन्होंने भी मेरे हुजूर का कलमा पढ़ के उनकी पैरवी करनी है तो जन्नत मिलनी है, क्योंकि जन्नत खुलवानी है तो मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इत्थे गल मुकाइए, रस्सा जिन्ना मर्जी लंबा होवे एंड ते गंढ जे। जाओ पता करो, सारी शरीयत पढ़ लो, केड़े इमाम ने जन्नत दा बूहा खलाउणा, मैं ओदे नाल जाके हत्थे बैत हो जांदा। ते जे सारे कहण कि जिन्हें खलाउणा ना ओदा नाम है मुहम्मद, सही कहण दिया इख्तिलाफ है तो हुणे कर लो, टुर गया तो बाद च तुहाडे कहण नाल होना कुछ नहीं। जन्नत किसने खुलवानी है? ते कलमा उन्हां दा पढ़िया जे, ते
ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਨ ਲਓ, ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਖਿਲਾਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਮੰਨ ਲਈਏ, ਆਪਾਂ ਚੱਲਨੇ। قیامت کا دن ہوگا، جنت پہ لے جا کے مین گیٹ کے اوپر اللہ نے جنت کے 8 دروازوں کو جو بڑے لاک لگائے ہوئے نا، سب سے پہلا ہے فیس لاک۔ پپلی والے والے نو پتا ہونا ہے، موبائل تے ہے بچے بچے کھول کے جڑا آگے فیس کرو تے کھل جاتا لاک۔ دوجے دے منہ نال کی خیال ہے جی؟ یہ دنیا چ ٹیکنالوجی ویکھ لی جی، رب نے جنت چ رکھی۔ وہ بچاری سی، انہیں جاندیا کسی نے سکھایا، انہیں شادی تے انہیں میک اپ کیتا ہویا سی، انہیں فیس لاک لا لیا، گھر آن کے کہندی امی اج میں تانوں نواں جادو دکھاونی ہے۔ کی ہے؟ آ ویکھو موبائل بند ہے نا کہ جی بند ہے، میں جو یہ منہ کرنا نے کھول جانا، نہ دھو کے منہ دھو کے بیٹھی تے لیا کے موبائل چک کے امی ادھر آؤ یار میں تانوں دساں، کر کر کے مڑکا چھڑکا پونج کے جو چیز ہے تے لا کے تے اگے کیتا تے کھلا نہ، جادو خراب ہو۔ انہوں فون کیتا امی دے نمبر تو، نہیں تو مینوں لا کے دیتا سی، کھولدا نہیں، کہندی کہ منہ تے نہیں دھو لیا، کہندی آہو، کہندے پھر وہ کداں کھلے؟ وہ کسی اور دا منہ سی، یہ کسی اور دا ہے، تو موبائل تے سچا ہے، انہیں تے نہیں کھلنا۔ ساری دنیا دی بھی چہرے سامنے آ جان، جب تک حضور دا چہرہ سامنے نہیں آنا جنت دا لاک نہیں کھلنا۔ فیس لاک لگا ہے آدم سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک، اگلا اللہ نے لگوایا ہے تالا جڑا لگا جی نا لاک، وہ جی فنگر پرنٹ والا، جب تک محبوب دیاں 5 انگلیاں نہیں۔ ہوں جدو بنا جی شناختی کارڈ کیون لاؤں جی 5 انگلیاں لگتی ادھروں لگتی ہیں جناب، پھر جا کے تیرا کتنے نادرا شناختی کارڈ منتی ہے، تے اللہ نے اس وقت تک نہیں حضور نے جا کے نا ہاتھ لاؤنے دستک دینے، 5 انگلیاں لگ گئی، پڑھیا جی فنگر پرنٹ لگ گئے، حالے بھی نہیں تیجا لاک لگا ہے۔ مم بالباب اندروں آواز آنی ہے دروازے تے، کون ہے؟ فیس لاک، فنگر پرنٹ، آپ نے کوڈ بولنا ہے، کوڈ لاک۔ تیسرا لاک کیا ہے؟ کوڈ لائے ہوتے نا، تے جنت دا کوڈ کی ہے؟ آنا محمد۔ جنت دے کتنے کوئے ہیں؟ آئی جرا حرف گنے ہیں، آنا دے وچ الف نون تے پھر الف، جنہوں حمزہ کہندے 3 ہو گئے، میم ہا میم میم تے دال، 5 جے اس میں محمد چ نام، جدے حرف تے شد ہوئے نا وہ ڈبل ہوتا ہے، MUHA محمد۔ 8 حرف جے تے 8 بوئے کھلنے، تے چوتھا لاکھ جے وائس آپریٹنگ سسٹم، او آواز بھی خود محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ہوئے تے خود بولن، پھر جنت دے بوئے کھولنے۔ تے میں انہاں دا ہی لڑ پڑیا ہی تے او دی دعوت ساری زندگی دیتی ہے، تے آہی لڑائی ہے، تے جنت چ تے سارے جانا ہے، تے پھر کلمہ انہاں دا پڑھیا ہے، تے سونے آ جاؤ نہ لڑیا کرو، یہی خاتم النبیین نے تے یہی شاف معاشر نے، تے انہاں نے لے کے نال جانا ہے، انہاں دا ہی جھنڈا لواؤ الحمد ہے۔ جب سب کچھ یہ ہے اور جنت میں جانے کے لیے شرطیں میرے رب نے رکھ دی ہے کہ توحید خالص ہو، شرک نہ ہو، اور میرے پیغمبر کا تابع ہو، کبھی ہو، سنت ہو، اس میں بدعت اور خرافات اور من مرضی کی رسوم اور رواج نہ ہو۔ کوئی کام اوکھا سی؟ کوئی اوکھا نہیں سی، صرف اپنا ناماں دا ایشو بنایا۔ لوکی کی کہن گے؟ دنیا دا سب تو بڑا روگ کی کہن گے؟ لوگ مر گئے تے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ کے کہن گے روٹی کھولو، بھوک لگی ہے بریانی کھولو، ادھر تیرے تے مٹی نہیں پئی ہونی تے ادھر ٹھڈاں چ بریانی ٹر جانی ہے۔ اللہ دا نام لے تے بسم اللہ پڑھ کے اج تو شروع کر، اللہ دی رسی نو پھڑ اور جنت وچ جان دی تیاری کر، فرقیاں دی جنگ نہ لڑے تے رہ جانی ہو۔ یہ پہچان ہے، پہچان تلک رکھ۔ ٹھیک ہے، پپلی والے جو مناظرہ کر لین ادھر نال بلا نہرو پار تہاڈا کیڑا محلہ؟ گرین ٹاؤن۔ گرین ٹاؤن، وہ کہن ساڈے چاہ خوبیاں، تسی کہو ساڈے چاہ خوبیاں، وہ جان جیت، وہ کہن ہن تسی بھی اپنا نام گرین ٹاؤن رکھو تے رکھ لو گے؟ نہیں رکھو گے نا، پپلی والا پپلی والا ہی آ پیچھے ہندو چک سی رکھیا جی نا، مسلم چک بھڑا سی بدل لیا جی، چنگا ہو گیا جی، بھڑ ہوئے تو بدلیے جی، تو نام سونے سونے نے، اہل سنت اہل حدیث، نام تو برے نہیں ہے، عمل ساڈے وہ نہیں ہے، نہ حدیث دا عمل، نہ سنت دا عمل، نہ توحید دا عمل۔ عمل صحیح کرو، اوتھے عملاں تے نبیڑے ہونے جے تے نکھیڑے ہونے جے،
تے ذاتاں نہیں جے پوچھنیاں تے نہ کسے نہیں پوچھنا ہے. جنگ لڑ لڑ کے ہمیں مر جاواں گے تے جنت دے ٹکٹ دین والے جیباں 'چ پیسے پا کے ٹر جان گے. پھر پتہ لگنا جی حاجی صاحب تے ادھر جاندے رہنے. جدوں پوچھیا جانا جی قبر ڈوب گئی ہے پانی 'چ, او مولوی صاحب آؤ, فون آیا میں لاہور کا, اماں کی قبر جو ہے وہ پانی میں ڈوبی, اماں کی لاش باہر آ گئی ہے. میں نے کہا جن مولانا نے جنازہ پڑھایا بلاؤ. کہتے ہیں جی 3 دفعہ گئے ہیں بھائی, گھر نہیں, ہم بیٹیاں ہیں. مولوی صاحب کہتے مینوں ڈر لگتا. میں کہا جی تو اماں دی قبر 'چ پے کے سورت ملک پڑھن دیا سی, وہ کیا پڑھتا سی. بیٹی جرت کر کے پھر ٹر گئی کہ ادو تو تسی ادو آخر کنے سارے بندے سی تے کول تے نالے وہ پڑھن دا نال اماں نال محبت پیار بناونی سی, پھر تہاڈے پراواں کولوں پیسے مل جانے سی. نہیں پڑھی تیرے مصطفیٰ نے قبر میں لیٹ کے سورہ ملک, مگر پڑھ رہا ہے کیوں؟ جب ضرورت پڑی تو بھاگ گئے, گھر گیا, بیوی کو لیا, ضروری سامان لیا, کفن لیا, آ کر کے پانی نکالا, پھر اس لاش کو دوبارہ جو ہے کپڑے کفن دے کر کے تدفین کری. میرے دوست, دین اور دنیا میں جو تیرا ساتھ جنت تک نہیں چھوڑے گا وہ صرف ایک نام ہے, محمد الرسول اللہ. وگرنہ سب نفسی نفسی ہے, رب نفسی نفسی ہے, ماں باپ بہن بھائی رشتہ دار کوئی نہیں کام آنے والا. تو وفا کر اس پیغمبر سے, وفا کے لہجے میں مان جاؤ تو اچھا ہے, انا کے لہجے میں اکثر جدائی جیت جاتی ہے. بنتے ہو وفادار, وفا کر کے دکھاؤ. کہنے کی وفا اور ہے, کرنے کی وفا اور. اللہ عمل کی توفیق دے, وما توفیقی الا باللہ.